السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور آپ سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 110 آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اس بات پر یقین رکھو جو تم نیکی اپنے لیے اپنی موت سے پہلے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اور تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو کہ نماز کے بارے میں، جیسے ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ نماز قائم کرے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو یہ دوسری بار اس میں آ گیا کہ نماز قائم کریں اور کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اللہ پاک جو ہیں انہوں نے مومنین سے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نماز اور زکوٰۃ دین کے دو اہم رکن ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کے وہ 5 بنیادی چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا تو ان سے فرمایا کہ تم جاؤ، مثلا اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جاؤ اور تم اسے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دو تاکہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ اللہ کو پہچان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ غور کریں اس آیت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا تو سب سے پہلے انہیں یہ کہا کہ سب سے پہلے اہل کتاب کو یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دو کہ اللہ ایک ہے۔ جب انسان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اسی پر ایمان لانا ہے، تب کہ سب سے پہلے اللہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اگر وہ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آگے انہیں بتانا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور پھر تم جب وہ نمازوں پر عمل کرنے لگیں تو پھر انہیں بتانا کہ جو تمہارے پاس مال ہیں اس میں زکوٰۃ ادا کرو، تو جو مالداروں سے لے کر محتاجوں کو دی جائے گی۔ پھر وہ جب زکوٰۃ دینے لگیں تو پھر وہ یہ مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لے کر، امیر بندوں سے زکوٰۃ لے کر کہ غریب بندوں میں تقسیم کرنا۔ ان کے لیے بہترین مال لینے سے بچنا، اوسط درجے کا مال لینا، کہ بات یہ کہ تاجروں سے مال لے کر محتاجوں کو دینا ہے۔ اس میں بھی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ سب سے پہلے کس پر یقین کرنا ہے، کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائیں کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اس بات کو ماننے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان لایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو پھر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر وہ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو پھر انہیں بتائیں کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مال میں سے محتاجوں کا حصہ بھی نکالیں۔ اور اگر وہ اس بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، تو پھر لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیتا ہے اسے قتل نہ کریں۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، اور اپنے رشتہ داروں کو آپس میں ملاؤ۔ نماز اور زکوٰۃ یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری نیکیوں کو بھی رغبت دلائی ہے اس طرف،
تو اللہ پاک کہتے ہیں قرآن پاک میں بھی کہ جو تم نیکی کرو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو میں، مثلا اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر بھی ذرا سا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ اسے لے لیں گے، اور اگر اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ مثلا بدسلوکی کی ہوگی، یا کسی کا حق کھایا ہوگا، یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، یا زیادتی کی ہوگی، تو وہ اسے پالے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے ہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی دیکھ لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی وہاں موجود پائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ تمام نیکیوں سے خبردار ہے، لہٰذا تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھتے رہو اور پابندی سے پڑھیے۔ ٹھیک ہے، پابندی سے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، زکوٰۃ دیتے رہیے، مال کی محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی غفلت برتیں۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو زکوٰۃ دینا ہے نا، یہ مال آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے ہاں آپ اس نیکی کو پالیں گے، اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ جب آپ یہ کمنٹس کر رہے ہیں نا، مثلا ہمیں کمنٹس کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، تو مجھے یقین کریں بڑی خوشی ہو رہی ہے کمنٹس پڑھ کر آپ کے، کہ آپ نے میرے اس کام کو بہت زیادہ یعنی کہ اپریشیٹ کیا ہے۔ تو آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے، اور اللہ آپ پر رحمتیں کرے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے میرے اس کام کو بہت سراہا اور بہت پسند بھی کیا۔ تو آپ سب کا جو سن رہے ہیں اور جو کمنٹس کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس کام کو بہت سراہا ہے اور بہت اس کو پسند کیا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔